بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری باپ سے ناراض ہو کر دبئی نکل گئے ہیں۔ یہ خبر جو ہے یہ کس حد تک درست ہے، کس حد تک غلط ہے، اس کے اوپر باقاعدہ ہر بندہ اپنی کیا کہتے ہیں وہ ذرائع سے باتیں کر رہا ہے۔ ذرائع کے انورٹڈ کاماز میں لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اندازے بھی لگا رہے ہیں کہ اے گل ہوئی سی زرداری صاحب دا انٹرویو آیا سی، زرداری صاحب نے جناب انٹرویو بلاول نو کسی جوگا نہیں چھڑیا۔ اچھا، اب کل جب زرداری صاحب کا انٹرویو آن ایئر ہوا ہے تو اس وقت میں موٹر وے پر تھا اور مجھے جانا تھا کیا کہتے ہیں چنیوٹ، اور مجھے جو وہ ٹائم تھا جس ٹائم پہ انٹرویو آ رہا تھا تو میں اس راستے میں تھا، ظاہر ہے اس کی وجہ سے میں وہ انٹرویو نہیں دیکھ سکا تھا، اور ڈرائیو بھی کر رہا تھا، رات دا ٹائم سی، اتو جناب فوگ تے پھر سموگ تے پھر جناب ٹوٹی سڑک تے مطلب ہے کہ کدی ادھروں گدڑ وج رہا گڈی تے کدی ادھروں کمادہ جو نکلے کوئی ہور شے وج رہی، ایک عجیب سین، دور دور تک اندھیرا، کہیں ٹریفک اس برے طریقے سے بلاک کے لگتا تھا جیسے یہ کدی کھلنی نہیں، کبھی ایسے لگتا تھا جناب دور دور تک بندہ نہ پرندہ کلی لگے جا رہے ہیں سڑک ہوتے، میں اور میرا دوست تھا عامر، کٹھی دو جنے نا ہوں، یعنی اتنی سنسان درمیان میں راستے بھی آتے ہیں کہ بندہ گھبرایا جاتا ہے یار کہ کوئی ادھر آ ہی نہ جائے، ناکے نہ لگا ہوئے۔ کئی وہاں پہ ایسے راستے ہیں جہاں پر آپ کو کہا جاتا ہے روک کے لوٹ لیا جاتا ہے، تو بہرحال اسی اللہ دا نام لے کے لگے جا رہے تھے۔ جیسے میں چنیوٹ شہر میں انٹر ہوا تو مجھے ایک دوست کا فون آیا جو جرنلسٹ ہے، اور اس نے مجھے کہا کہ زرداری دا انٹرویو تک ہی۔ اچھا، اب اسے نہیں پتا کہ میں کیڑی مشکل دا شکار ہاں کہ اس طرح دی ٹرالیاں دے وچ میں پھسے ہاں کہ مینوں سمجھ نہیں آ رہی سی کہ یہ ٹرک اور ٹرالی کس طریقے نال لینا تو میری جان چھٹے گی۔ کوئی پولیس والا بھی نہیں سی اتنے، کوئی نہیں تھا کہ جو کسی کو ایک عقل دے دے اتر کے کہ یار تھوڑا جا پیچھے کر لے، بریک تے پیر رکھ لے۔ ہر کوئی بندہ جڑا نا ایکسیلیٹر تے پیر رکھ کے جا رہا ہوتا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، ہم لوگ جو ہیں، ساڈی گڈی ہوئے یا موٹر سائیکل ہوئے، میں سب سے کہنے لگوں، خواتین ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، یار اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو بریک کہتے ہیں۔ بریک کے بغیر نہ سائیکل ہوتی ہے سر، نہ گاڑی ہوتی ہے، نہ جہاز ہوتا ہے، اور اس کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے۔ تانوں سارے نوں صرف ایک پیڈل دا پتہ ہے، وہ ایکسیلیٹر والا ہے۔ موٹر سائیکل والا ہوئے گا تو موٹر سائیکل میں انج جناب تیز دے گا، سپیڈ دے گا کہ اس کا بس سے نہیں چل رہا ہوتا کہ جس موٹر سائیکل کے اوپر وہ بیٹھا ہے اس سے بھی آگے نکل جائے۔ کبھی آپ نوٹ کیجئے باقاعدہ لمحہ پہ کے موٹر سائیکل چلا رہے ہوں گے، یار کم آن پلیز، کہاں پہنچنا ہے، کتنے پہنچنا ہے آخر؟ بریک تے پیر رکھو یار۔ ٹریفک مطلب ایک ہیل ہے باقاعدہ وہاں پر جہاں پہ میں گیا تھا، راستے میں پنڈی بھٹیاں سے اتر کے بہت ہی برا حال، حالانکہ سڑک انہوں نے کئی تھان تو بنا رہی، کئی تھان تو ٹوٹی، عجیب و غریب حالات سر۔ اچھا، اب میں جب اللہ کر کے چنیوٹ شہر میں داخل ہوا ہوں، اور میرے ساتھ جو دوست اس نے دوائی لینی تھی، وہ میڈیکل سٹور ربی کھلا سی، اس نے ایک میڈیکل سٹور، وہ اتنے گیا اب بڑی دوائی لین، کیونکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہم اس برے طریقے سے سٹک اپ ہوں گے۔ ساڈا تو خیال تھی شامی واپس، یعنی راتی 9 بجے لاہور پہنچ کے گھر اتنے ڈنر کریں گے اپنا، لیکن اسی تے 9 بجے راج پھسے سر۔ خیر وہ جناب جب وہ دوست کا فون آ گیا اور اس نے کہا کہ زرداری دا انٹرویو دیکھی، میں کہا جی میں نے تو نہیں دیکھا، میں تو سڑک پہ، وہ زرداری نے بلاول کا کچھ نہیں چھڑیا۔ میں کی کہتا انہیں ڈسون کر دیا اس نے بلاول کو، کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آئی تمہاری بات۔ نہ انہوں نے تخیر کر دی پڑھ کے، او ہو بابا جی۔ پھر دیکھو جو پھر ٹی وی چیزیں لے رہے نے، اوہ زرداری نے تے بلاول دا بیانیہ رول ماریا پڑھ کے۔ میں اچھا یار پتہ نہیں ہے، مجھے اس بات کا تو اندازہ ہے کہ دونوں کے درمیان، یعنی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان دونوں کی سوچ میں بہت فرق ہے، اچھا خاصا فرق ہے۔ اور یہ فرق جیسا کہ پھر میں نے انٹرویو دیکھا تو زرداری صاحب نے کہا یہ ایک نیچرل بات ہے، مثلا میرے بیٹے کی میرے ساتھ سوچ نہیں ملتی یار، جوانی دی نا اپنی ایک ویلاسٹی ہوندی ہے، وہ ایک طاقت ہوندی ہے۔ جب ہم جوان تھے تو کیا آپ جو میری ایج کے لوگ ہیں وہ یہ سوچ لیں کہ کیا آپ لوگوں کی سب کی سوچ اپنے والدین کے ساتھ ملتی تھی؟ نہیں ملتی۔
ہر ایک کی سوچ کا انداز ڈفرینٹ ہے. اچھا جوانی دے وچ بندہ سوچتا ہے کسون مارے کد ہٹا دے گا, ٹھیک ہے, مطلب وہ کہتا ہے جس نے انہیں من چھڑیا نا تے میں کہنا وہ جا تکلیف کدی نہیں ہوئی جنی او دے جان نال ہوئی سی. اس طرح کے ڈائلاگ جوانی میں آپ نے بڑے سنے ہوں گے, بولے ہوں گے. لیکن پھر کول بیٹھا ہے کہ بندہ کہتا کدی گوڈا جڑا نا ٹیبل دے نکر نہ مار کے ویکھنا, نہیں پتہ لگے تکلیف کی ہوندی. تے پائے نے ہن گوڈا ٹیبل دے نکر نہ وجے نا تا بھی تکلیف وچ رہندا ہے. وقت وقت کی بات ہوتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے جو ہے نا سر پر ہی سارا جہان گھوم رہا ہے, سارے جنے وہ لیے تک رہے, ہر بندہ اپنے آپ کو امیتابھ بچن نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے, ہر خاتون اپنے آپ کو ریکھا ہی سمجھ رہی ہوتی ہے. لیکن پھر وقت آتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں پائے نا وہ جڑے امیتابھ بچن تے ریکھا سن وہ وہی سن, ہم تو پتہ نہیں سائڈ رول میں بھی کہیں ہے کہ نہیں ہے. اب بلاول کی اور ان کے والد صاحب کی عمر میں بڑا فرق ہے, لیکن لوگوں نے داستانیں بنائی انے واہ. یہ میں جانتا ہوں کہ بلاول صاحب اس سیاست کے قائل نہیں ہیں جس سیاست کے زرداری صاحب قائل ہیں. زرداری صاحب سیاست کرتے ہیں سر ڈرائنگ روم کی پالیٹکس, یعنی آفٹر الیکشن زرداری صاحب کے حوالے کر دیں گے یہ سر ہمارے پاس ہے جی 80 MNA نے بڑھیاں اور دیگر پا کے تو ساڑھے کو 105 بندے جی سر حکومت بنانی ہے, زرداری صاحب آپ کو حکومت بنا دیں گے. یہ ان میں کمال ہے, بالکل درست بات ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ 80 MNA جتا دے ہو, زرداری صاحب یہ نہیں کر سکتے, یہ بلاول کر سکتا ہے. دونوں کی سیاست میں یہ فرق ہے, ایک پبلک پالیٹکس کا آدمی ہے, دوسرا ڈرائنگ روم پالیٹکس کا آدمی. سازشالی پالیٹکس میں بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. اب بلاول صاحب کے حوالے سے زرداری صاحب نے جو انٹرویو میں کہا کہ اس کی جو سوچ ہے وہ اوورال ایک سوچ ہے, وہ اگر سیاست میں نہ ہوتا بزنس میں ہوتا تو بھی وہ کہہ رہا ہوتا کہ بابا یو نو نتھنگ. بالکل ٹھیک ہے, مطلب آج مجھے کو کہے اے موبائل تے میں لے لیا پر میں نو یقین کرو یہ 3 4 5 فنکشنوں تو علاوہ کو میں 6واں فنکشن نہیں آتا. لیکن میرے بیٹے کو یہ سارے فنکشن آتے ہیں, بلکہ میرے بیٹے کی تو ماشاءاللہ وہ جوان ہو گیا, اس تو چھوٹا میرا بھتیجا ہے ان بھی سارے آتے, سارے فنکشن آتے. تو یہ جو نوجوان نسل ہے نا یہ ان کے دور کا یہ گیجٹ ہے. ویسے انہوں نے میں کہا لاٹو دی جالی بنا کے دکھاؤ, یہ نہیں بنا سکتے, انہوں نے لاٹو کا پتہ ہی نہیں ہوئے گا, ٹھیک ہے, کہ لاٹو کی جالی کیسے بناتے تھے. سو یہ ہر دور کے تقاضے ہیں, اس تقاضوں کے مطابق بلاول اور ان کی سوچ میں فرق ہے. ایک بات تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دونوں میں ایک نظریے کا فرق ہے. بلاول جو ہے وہ عوامی سوچ کا آدمی ہے, زرداری صاحب کہتے ہیں مینجمنٹ کے ذریعے پاکستان میں سیاست ہوتی ہے. ان دونوں میں فرق ہے, ٹھیک ہے. پھر تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ساڑنل جنہیں ہاتھ ہوئے نے, یعنی اب آپ دیکھیں نا اگر بھٹو خاندان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں یار ذوالفقار علی بھٹو نے کی پیڑا کیتا سی, ذرا مجھے اس کا کوئی ایک گناہ بتائیں, رجسٹرڈ گناہ بتائیں, کوئی ایک جرم بتائیں کوئی ایک. بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا, بھٹو نے پاکستان کو آئین دیا, بھٹو نے پاکستان کو ایک شناخت دی. پاسپورٹ نہیں سی ہوندا پائے نا, کتنے لوگ آزادی اظہار دے مزے لٹ رہے نے, اے بھٹو نے دیتا ہوا ہے. یہ آپ اور میں جو ہیں یہ سچی مچی دے شودر ساں, ووٹ نہیں ہوتا تھا, کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا, بھٹو نے دیا یہ رائٹ, ٹھیک ہے. ٹوٹا ہوا پاکستان پیروں پہ اس طرح سے کھڑا کر دیا کہ صرف 4 سال بعد وہ 0 ڈیفیسٹ کے ساتھ بجٹ دے رہا تھا, ٹھیک ہے. ایٹمی پروگرام وکھرا چلائی رکھا انہیں. جس طریقے سے وہ یعنی دنیا میں نئی چیزوں کے اور نظریات کی تبدیلی کو جس طرح سے بھٹو صاحب نے فیل کیا ہوا ہے, وہ آپ کو کبھی اس کی چیزوں کو پڑھیں تو صحیح. لیکن کیا ہوا اس کے ساتھ, سر محسن کشی کی انتہا فائل آتا پڑھ کے,
اور جنہوں نے لایا انہوں نے مان لیا کہ ہم نے غلط کیا تھا. جسٹس نسیم حسن شاہ دا انٹرویو سن لو, ٹھیک ہو گیا. بے نظیر نے کیا ظلم کیا جناب بتائیں مجھے؟ کوئی ایک جرم کبھی ثابت نہیں ہوا, جتنے الزام لگے کرپشن کے سب جھوٹ نکلے. میزائل ٹیکنالوجی اس نے لا کے دی. جنرل مشرف نے کہا واپس آئیں گی, میں نہ بنا کے رکھیں گی تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر تیری سیکیورٹی دی اسی گارنٹی نہیں کر دے. اور فائنلی پھر وہ شہید ہو گئی. میر مرتضیٰ اور اس کا بھائی میر شاہ نواز, اب پچھلے دنوں شاہ نواز کی 65ویں سالگرہ تھی, ٹھیک ہے, اتنا سمارٹ نوجوان, سارے ہی مارے گئے نا. اچھا پھر زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ, وہ 12-13 سال دی جیل, بچوں کا بچپن ہی نہیں دیکھ سکے. ایڈا حوصلہ, ایڈا جگرا, پھر کہنا نہیں سب نو نال لے کے ٹرنا ہے. تو بلاول کے اندر ان ساری باتوں کے بعد ایک اگریشن ہے, یہ ایک نیچرل بات ہے. اسی طرح آصفہ کے اندر ایک اگریشن ہے جو زرداری صاحب نے بتایا کہ ہاں اگریشن ہے. وہ ماں پہ گیا, اس کا یہ جذباتی تھوڑی ماں کی طرح ہے, تو باقی وہ بہت پوٹینشیل ہے اس میں, وہ جہاں سے مرضی الیکشن لڑے. یہ بات بالکل 100% درست ہے. آصفہ بھٹو زرداری لاہور سے الیکشن لڑے سر, یہاں سے جیتے گی وہ. یہ بات میں بلاول کے لیے نہیں کہہ سکتا, یاد رکھیے گا, آصفہ کے لیے کہہ سکتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ آصفہ میں لوگوں کو بی بی نظر آتی ہے. جذباتی لوگ ہیں نا پاکستان کے, ذرا جذبیاں نہ بہت سوچتے ہیں, دلوں ایتھوں بہت سوچتے, ایتھوں گھٹ سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب ہوا یہ کہ جب یہ انٹرویو آیا تو لوگوں نے کہا جی زرداری اور بڑا شدید اختلاف ہو گیا. اب ایک ایسی بات ہو گئی جس بات پر شک پڑتا ہے کہ واقعی بلاول ناراض ہو گئے. وہ بات کیا ہوئی ہے؟ وہ بات یہ ہوئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹر, جس کو اب ایکس کہا جاتا ہے, اس کے اوپر اپنا پروفائل پکچر چینج کر لی. انہوں نے اپنی تصویر لگائی اپنی والدہ کے ساتھ. وہ بڑی مشہور تصویر ہے, وہ آپ کی اسکرین پہ چل رہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اس تصویر کو جب انہوں نے پیسٹ کیا ہے تو سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. اب میرے دماغ میں زرداری صاحب کے وہ جملے گونجنے شروع ہو گئے جو حامد میر کے ساتھ انہوں نے کل کے انٹرویو میں یہ کہا کہ بلاول مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے, مجھ سے زیادہ نالجبل ہے, مجھ سے زیادہ وہ ٹاکٹیو ہے, مجھ سے زیادہ اس کا پبلک میں امیج بہتر ہے, بہت زبردست ہے, لیکن تجربہ ہوتا ہے, ابھی وہ سیکھ رہا ہے, ابھی میں اس کو ٹرینڈ کر رہا ہوں. تو بلاول صاحب نے اپنی ماں کی تصویر لگا دی, ٹھیک ہے, جس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ماں تو سیکھ لیا سارا کچھ, میں اپنی ماں کا پوتا نا. اور یہ بلاول صاحب کے بارے میں زرداری صاحب نے ایک ملاقات کے اندر کہا تھا, امداد سومرو صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ان کی, اور بقول امداد سومرو صاحب کے, زرداری صاحب نے کہا کہ وہ میرا تو مطلب ظاہر ہے میں اس کا بیولوجیکل باپ تو ہوں, لیکن وہ نظریاتی طور پہ, جذباتی طور پہ اپنی ماں کا بیٹا ہے. کیونکہ بچے رہے ماں کو لینا, پیو کو تو آئے نہیں, جس لیے بڑے ہو گئے سن. دیکھیں بچوں کا بچپن جو ہوتا ہے نا, وہ بڑا انسان کو لائف دے رہا ہوتا ہے. بچہ جب باپ کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے یا ماں کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے یا روتا ہے یا کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے, وہ جو جذبے ہوتے ہیں نا انسانی, یہ ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. زرداری صاحب ان سب چیزوں سے محروم رہ گئے, ان کی اولاد بھی رہ گئی ظاہر ہے, وہ باپ کی شفقت حاصل نہیں کر سکے اس طریقے سے جس طرح سے آپ نے اور میں نے کی بھی. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں, انہوں نے یہ ایک جیسچر دیا جو میں سمجھاؤں بڑا ٹائملی, ٹھیک ہے, کہ میں ماں دا پتر آ یار, تیری مہربانی, ٹھیک ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے یہ بات کہی تھی ایک دفعہ. خالد چودھری مرحوم ہمارے صحافی دوست تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. بھٹو صاحب کے وہ کافی قریب رہے ایک دور میں, تو انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ بھٹو صاحب کہتے تھے کہ میں نے سیاست پاکستان کے دریاؤں سے اور غریب کی محبت اپنی ماں سے سیکھی, تو بلاول نے سیاست اپنی ماں کو سیکھی, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے ایک میسج دیا. اچھا اب بلاول صاحب جو کہتے ہیں نا 70 سال کے بابے گھر بہ ہوں,
اور پھر ایک بات بلاول بھٹو نے کی جس کے اوپر لوگوں نے توجہ نہیں دی, میں وہ توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی اس طرف. وہ بات درست ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے سیاست شروع کی تھی تب ان کی کتنی عمریں تھی, پوچھیں ان سے. گالتے ٹھیک ہے بھائی, میاں نواز شریف 1980 میں 81 میں شاید کہ 1979 میں الیکشن ہوا, عسکر خان کی پارٹی تھی تحریک استقلال, وہاں سے انہوں نے کونسلر کا الیکشن لڑا تھا, ہار گئے تھے. ٹھیک ہے, وہ اس وقت عوام دوست کے نام سے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے الیکشن لڑے تھے اور وہ سارے کے سارے جیت گئے تھے. ٹھیک ہے, یا کچھ اس طرح کا سین بنا تھا. بہرحال پھر یہ 1983 میں سیاست میں ان ہوتے ہیں, وزیر خزانہ بنتے ہیں. چلیں اس کو بھی اگر آپ سیاست نہیں گنتے تو 85 میں تو گنیں گے نا, جب الیکشن لڑ کے آئے, جیت کر آئے. اس نے کتنی عمر سے میاں نواز شریف دی؟ آج کتنی عمر ہے؟ میاں صاحب 73 کے ہیں شاید. 85 میں کتنے سالوں کے ہو گئے؟ 30s میں آ گئی نا گل پائے. ٹھیک ہے, پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ جب سیاست میں ان ہوئی, جب وہ 1986 میں پاکستان آئی ہیں, اس وقت کتنی عمر تھی ان کی؟ 32-33 سال ہی تھی نا, 34 سال ہوئے گی, یاد کریں. بلاول کی نہیں. اور پھر بے نظیر بھٹو نے بھی اپنی والدہ سے جس طریقے سے پارٹی کی کمان حاصل کی تھی, یہ گناہ گار آنکھیں اس واقعے کی شدید گواہ ہیں. اس جگہ پہ میں موجود تھا جہاں پہ یہ واقعہ سارا ہو رہا تھا. الحمراہ اللہ سر, شدید بارش. ابھی میں نے پیپلز پارٹی کے ایک بڑے سینئر رہنما سے پوچھا, وہ میرے تو کم از کم 12-13 سال وڈے رہتے. میں انہوں نے فون کر گیا, میں کہ سر جی وہ یاد جی تھانوں تے چنگے طریقے نال یاد ہوگا. یار سارا یاد چھڈ تو اس گل نوں. تو نئی نسل کو چیزیں منتقل کرنی چاہیے. زرداری صاحب نے جب پالیٹکس شروع کی, کتنی عمر سے بے نظیر نے بیاہ کیتا نے, سیاست تبھی سے شروع ہو گئی نا, تبھی سے زرداری صاحب سیاست میں. تو اگر بلاول یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بابے ہو رہن دے ہن بس کرو, تو غلط تو نہیں کہہ رہے. وہ اقبال کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ پیروں کو, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. یہ پہلا مصرع من بھول گیا. اقبال بڑا اوکھا جا شاعر ہے تو مینوں اکثر وہ جملے اشعار اور مصرے بھول جاتے ہیں, لیکن یہ مصرع مجھے اچانک سے یاد آ گیا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو سر معاملہ یہ ہے. لہٰذا اب بلاول نے دوسرا کام یہ کیا کہ دبئی چلے گی جب, تو ہوں گلاں پکیاں ہو گیا پاجی, کلو جی 751 ہو گئی پیو پتر ہی, فل ٹائم لڑائی ہو گئی جی, اور رولے پہ گئے 4 چفیرے. ان میں آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہیں, بالکل ہیں, پولیٹکس کے حوالے سے ہیں, لیکن باپ باپ ہوتا ہے, بیٹا بیٹا ہوتا ہے, اور تجربے کا کوئی توڑ کوئی جوڑ نہیں ہوتا. یہ بات بھی درست ہے. لیکن تجربے سے چیزیں جو حاصل کی ہے ان کو ایگزیکیوٹ کروانے کے لیے آپ کو نوجوان کندھوں کی ضرورت ہے, جو بلاول اور مریم کی صورت میں آپ کے سامنے موجود ہیں. سو بلاول کی بات میں دانشمندی مجھے لگتی ہے کہ چیزیں آگے منتقل کریں. یہ کی کہندے نے محمود غزنوی دے 17 حملے طرح سی بات حملے نہ کری جاؤ, بس کر دے. دوجے دی بھی گل سن, دوجے نوں بھی کہن دے. حکومتاں دی گل تو حکومتاں دے رہن دے. مطلب ہے کہ چیزاں نوں اگے ٹورو. بچوں کو اب آپ تھوڑا سا اعتماد دیں اور آگے بڑھائیں. بلاول بھٹو میرا نہیں خیال کہ ناراض ہو کے گئے ہیں. ان کا ایک شیڈول ہوتا ہے, انہوں نے دبئی جانا ہوتا ہے, ان کی بہن رہتی ہے وہاں پہ بختاور, اور ہو سکتا ہے اس سلسلے میں گئے ہوں. ہو سکتا ہے اپنے کسی نجی دور میں بندہ تھک بھی تو جانا نا یار, بندہ دل بھی تو کرتا نا کسی نے بیٹھ کے ریلیکس کرا, تھوڑا جہا چل کرا. تو اینا کام کرتا منڈا اس عمر دے کھرب پتی آدمی ہے بلاول. یعنی ماں لو پیو لو ملا لو تو پائے خربہ روپے تو میرا خیال ہے کہ میں نے غلط لفظ نہیں بول دی. ٹھیک ہے, جائیدادوں کا حساب لا لیے تھے. تو عمر بھی 33-34 سال ہے یہ ساری. تو چل کرنا دل تو کرتا ہے نا پائے نا, تو ہو سکتا چل کرنے گیا ہو. لیکن باپ سے جو ہے نا یعنی علیحدگی والی کہانی کہ وہ بس 751 ہو گئی تو پاٹ پی گیا, اے والی گل کوئی نہیں جگی. نہ یہ ہے نہ ہوگی.
میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں. آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں. جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.